بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سعد الدین فاروقی جو وزیر شیخ بہاؤالدین کے نائب تھے، اتفاقاً ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، یعنی نابینا ہو گئے۔ انہوں نے ایک شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور یہ ارشاد فرماتے سنا کہ وزیر صاحب سے قصیدہ بردہ شریف لے کر اپنی دونوں آنکھوں پر مل لو، اس کی برکت سے اللہ پاک تمہیں بینا کر دے گا، یعنی روشنی واپس آ جائے گی آنکھوں کی۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور فوراً شفا پائی۔ قصیدہ بردہ کے تاحال جو برکات وہ اثرات سننے اور پڑھنے والوں پر مرتب ہوتے رہتے ہیں نا، وہ حد و شمار سے باہر ہے، اور یہ عرب و عجم میں بکثرت پڑھا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کل ایک ٹرینڈ ہے وظائف پڑھنے کا، اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائے درود پاک کا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، تو سب میں یہ تجسس ہے کہ کوئی ایسا درود ملے، کوئی ایسا وظیفہ ملے جو ہمارے مسئلے کے مطابق ہو اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ویسے اگر آپ لوگ میرے نظریے کو جاننا چاہیں کہ میں اس بارے میں کیا ذاتی رائے رکھتا ہوں، تو میرا نظریہ یہ ہے کہ درود کوئی بھی ہو، ہم اسے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر درود میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ ایک شخص کو بہت سی بیماریاں ہیں، سر درد بھی ہے، کمر درد بھی ہے، گھٹنوں میں بھی درد ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ کا بھی مریض ہے، وہ جگر کا عارضہ بھی لاحق ہے اسے، اور وہ مٹھی بھر کے جو ہے وہ دوائیاں کھاتا ہو ہر بیماری کی الگ الگ۔ پھر اچانک اسے کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے جو اسے کہے کہ تمہاری ساری بیماریوں کا علاج صرف ایک دوائی میں ہے، یعنی ایک گولی کھا لو، ساری بیماریاں اس سے ختم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ تو ظاہر ہے وہ مریض بہت خوش ہوگا اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ چوم لے گا کہ آپ نے تو میری مشکل حل کر دی، اتنی دوائیاں کھانے سے جان چھڑوا دی، اب میں صرف ایک ہی گولی کھاؤں گا کہ جس سے میری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور سیم میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جتنے مرضی مسئلے ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ صبح کو رزق کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، شام کو بیماری ختم ہونے کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور رات کو جو ہے سوتے وقت قرض سے نجات کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر مسئلے کے لیے الگ الگ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ ہر مسئلے کا حل درود میں ہے، بیماریوں سے شفا بھی ملے گی، قرض سے نجات بھی ملے گی، اولاد بھی ملے گی، تو میرا خیال ہے ایک عقل مند شخص کو اس بات پر عمل کر لینا چاہیے کہ سارے وظیفے چھوڑ کر صرف درود پڑھے۔ یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ احادیث میں بھی فضیلت ہے، بزرگان دین کے تجربات سے بھی ثابت ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون سا درود پڑھیں، کس درود کا وظیفہ اختیار کریں، کتنی مرتبہ پڑھیں، کتنے دن پڑھیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی 7 سے 11 سالہ زندگی کہہ لے اس کو، کم و بیش اس دوران جتنے مشاہدات پڑھے، سمجھے، سنے، کچھ مخصوص درود بھی ہیں جن کو مخصوص مسئلوں کے حل کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو میں نے کہا میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی درود کو کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے پڑھیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن شرط مستقل مزاجی
मोहब्बत, तवज्जो और यकीन कामिल से पढ़ना। जब आपकी मोहब्बत ही ना हो दुरूद में, जब आपकी तवज्जो ही ना हो, जब आपका यकीन ही ना हो, तो फिर मसला सवाब तो मिल जाएगा आपको, मसला हल नहीं होगा। मोहब्बत क्या है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तवज्जो क्या है? तवज्जो यही है, जैसे हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हम हमारी ज़बान पर तो तस्बीह होती है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, या तहियात पढ़ रहे हैं या सूरतें पढ़ रहे हैं क़याम में। लेकिन हमारा ज़हन कहाँ होता है? हमारा ज़हन होता है ओहो उससे पैसे लेने हैं, अब मैंने ये भी काम करना है, अब मैंने यहाँ जाना है। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन तवज्जो कहीं और है। तो अपनी तवज्जो दुरूद में लगाएँ। मोहब्बत से पढ़े, तवज्जो से पढ़े, और यकीन कामिल क्या है कि मैंने इस दुरूद के वसीले से अपनी अर्जी बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचाई है। मुझे अब इस दर से मिलकर रहेगा, चाहे जितने दिन मर्जी लग जाए। बाज़ लोग कहेंगे हम तो पढ़ते ही इस नीयत से हैं, हमारा यकीन भी होता है। देखिए, अगर आपका यकीन हो ना, तो आप कभी भी वजीफा तब्दील ना करें। मुझे अगर एक वजीफे को 10 साल भी पढ़ना पड़े किसी मकसद के लिए, तो मैं पढ़ता हूँ, तब्दील नहीं करता। अगर कोई शख्स वजीफा तब्दील करता है, पहले एक मिसाल है, दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा था, फिर उसने दरूद रहमत के मुशाहिदात सुने बड़े, तो वो दरूद रहमत पढ़ने लग गया अपने मकसद के हल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, उसके ज़हन में शक आ गया कि दरूद इब्राहिमी में तासीर कम है, मैं दरूद रहमत पढ़ लूँ। बेशक कोई ना माने इस बात को, लेकिन ये हकीकत है। भाई, अगर आपका यकीन था तो आपने दरूद इब्राहिमी क्यों छोड़ा? क्यों दरूद रहमत पे आए? पढ़ने में हर्ज नहीं है, दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल तो यकीन कामिल का है। जब तक आपका किसी दुरूद पर यकीन नहीं होगा, तवज्जो नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी, सवाब मिल जाएगा, फैज़ रह जाएगा। हमने महज सवाब नहीं लेना, फैज़ भी लेना है। तो चलिए, कुछ मखसूस दरूद मखसूस मसले के हल के लिए होते हैं, जो लोगों ने पढ़े, बुजुर्गों ने बताए। आज मैं कुछ जिक्र कर देता हूँ। अगर आपका अपना कोई ऐसा मसला है जो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग में ना बता सकूँ उसको, तो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं कि मेरा ये मसला है, मैं इसके लिए कौन सा दुरूद पढ़ूँ, कितनी मर्तबा पढ़ूँ, कितने दिन पढ़ूँ। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जैसे ही फरागत नसीब होगी, मसरूफियत ना हुई, साथ साथ रिप्लाई करता रहूँगा। सबसे पहले हसूल औलाद के लिए कौन सा दुरूद पढ़ें? मेरा अपना ज़ाती आज़मूदा जो दुरूद है हुसूल रहमत के लिए, वो दुरूद रहमत है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। उठते बैठते चलते फिरते वुज़ू बेवुज़ू कसरत से पढ़े, और जितने दिन लगते हैं लगा दे। ये ना सोचे कि मैंने तो 21 दिन पढ़ लिया, मेरा तो काम हुआ ही नहीं। बाज़ लोग कहते हैं ना 21 दिन पढ़े। मेरा सवाल ये है, अगर 21 दिन बाद भी काम ना हो, तो फिर कौन जिम्मेवार है उसका? इस तरह तो लोग बददिल हो जाएंगे कि मैंने 41 दिन पढ़ा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ। टाइम पीरियड नहीं होता। टाइम पीरियड असल आपकी नीयत, मोहब्बत और यकीन होता है कि जितना आप इसमें कामिल होंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, रात को दुरूद पढ़ा, सुबह को काम हो जाता है उनका। और ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, किसी परेशानी में गिरफ्तार होते हैं, दुआ मांगते हैं दुरूद पढ़कर, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, उनकी मुसीबत खत्म हो जाती है। और कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो कहते हैं हम 10-10 साल से दुरूद पढ़ रहे हैं, हमारा मसला नहीं हल। तो टाइम पीरियड नहीं होता कि 21 दिन, 41 दिन। वज़ाइफ की दुनिया में टाइम पीरियड तब माना जाता है जब आप इसमें ये कामिल हों। अगर आप नए-नए हैं, आपका यकीन मज़बूत नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, तो फिर टाइम पीरियड नहीं है, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हुसूल औलाद के लिए दरूद रहमत मेरा आज़मूदा है, और कुछ अहबाब हैं जिन्होंने ये भी बतलाया कि दुरूद इब्राहिमी भी हसूल औलाद के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है।
اس کو بھی کثرت سے پڑھیں۔ تو 2 درود ہو گئے حصول اولاد کے لیے، درود ابراہیمی اور درود رحمت۔ تیسری چیز آپ نے یہ اس کے ساتھ ملانی ہے کہ استغفار پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں بارش برساؤں گا، بیٹے دوں گا۔ خاص طور پہ جس کو بیٹے کی خواہش ہونا وہ استغفار پڑھنا نہ چھوڑے، اور اس کثرت سے مال دوں گا، ایسی جگہ سے مال دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے فرمایا، بارش برساؤں گا، بیٹے دوں گا، گناہ معاف کروں گا، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حصول اولاد کے لیے بتا رہے ہیں، اللہ پاک بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھ لے یا درود رحمت پڑھے، دونوں میں سے کوئی ایک سا منتخب کریں، اور 7 استغفار کرنی ہے۔ کتنی تعداد میں یہ آپ اپنی سہولت کے مطابق کریں، اینڈ پہ میں اصول و ضوابط بتاؤں گا، وہ بھی سن لیجئے گا۔ دوسرا نمبر پہ ہے سنگین ترین مسئلے، بہت ہی زیادہ کوئی پریشانی ہو گئی، ایسی پریشانی کہ انسان موت کے دہانے پر پہنچ جائے، تو درود تنجینہ پڑھے اور اس کے ساتھ استغفار کرے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص تہجد کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت استغفار کرے تو کسی پریشانی میں گرفتار نہیں ہوتا۔ رزق کے بارے میں بھی ہے، وہ بھی میں تیسرے نمبر پہ بتاؤں گا۔ سنگین ترین مسئلوں کے لیے درود تنجینہ بڑی ہی اچھی چیز ہے، اور رزق کے مسئلے کے لیے کہ ہمارا مال بڑھ جائے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، اس کے لیے درود رزق پڑھیں۔ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے درود برائے رزق کشادگی، یعنی رزق میں اضافے کے لیے۔ یہ سارے درود جتنے بھی بتاؤں گا آپ میرے سے لے سکتے ہیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے بے پناہ رزق دیتے ہیں۔ ان امام صاحب کا شیخ الوقت ہیں، وہ ان کا میں حوالہ دوں گا، ان کے نام کا کسی مشاہدے میں یہ انہوں نے بیان کیا کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت ہم نے درود پڑھا اور ہمیں اتنا رزق ملا، مصر کے رہنے والے تھے وہ، اور ہمیں اتنا رزق ملا کہ اگر پورا مصر ہمارے اہل و عیال میں شامل ہو جائے تو پھر بھی ہمارے رزق میں کمی نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر جلدی شادی کے لیے یا پسند کی شادی کے لیے، میں نے جس کو بھی بتایا نا اس کا رشتہ بڑی جلدی ہوا ہے۔ میں نے بڑا عرصہ وظائف کا گروپ چلایا، درود خضری پڑھے، سوتے ہوئے پڑھے، اسے بستر پہ لیٹ کر یا بیٹھ کر، دیکھے پھر کیسے جلدی رشتہ طے ہوتا۔ جادو بندش رشتوں پہ ایسے پھونک مارو تو اڑ جاتی ہے درود خضری پڑھنے سے۔ جلدی شادی ہو، پسند کی شادی ہو، درود خضری پڑھے۔ حصول عزت کے لیے، یعنی آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرا وہاں اچھا نام ہو اور یا لوگ میری عزت کریں گھر میں باہر، تو درود رحمت پڑھے۔ درود رحمت جو پڑھتا ہے اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ میری نسبت اس درود سے، آپ یقین کریں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، پھر بھی لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ نسبت درود رحمت سے۔ روحانیت میں اضافہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ روحانی عامل بننا چاہتے ہیں، یاد رکھیں دلائل الخیرات کے ورد کے بغیر روحانیت میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولایت چاہیے تو دلائل الخیرات پڑھنی پڑے گی، بیماریوں سے شفا چاہیے تو درود شفا پڑھے۔ لا علاج مرض، کہ ڈاکٹر جس کو جواب دے دینا کہ اس کو گھر لے جائیں، بس یہ کچھ دن کا مہمان ہے، درود شفا پڑھ لے، موت کے دہانے سے واپس آ جائے گا۔ گھریلو جھگڑے آج کل یہاں پاکستان اور انڈیا میں بڑے عروج پہ ہیں،
یا ازدواجی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں ناراضگی آ جاتی ہے، اس کے لیے 3 لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ پڑھیں: اللہم یا سلام سلم. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، اور اگر سارا دن پڑھیں تو یہ تو پھر نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا والی بات ہے. اللہم یا سلام سلم، یہ چھوٹا سا درود سلام پڑھ لے، انشاءاللہ دیکھیں کیسے گھر کا ماحول تبدیل ہوتا، امن سکون پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی رات کو سوتے ہوئے، پریشانی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے بیماری بھی ہوتی ہے. یہ انہیں چاہیے وہ بستر پہ لیٹ کر درود والی آیت پڑھیں، جو کہ اسی مہینے میں نازل ہوئی، شعبان کے مہینے میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ شعبان اور رمضان درود کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. اور شعبان کے مہینے میں پڑھ کے دیکھیں، ساری زندگی کے لیے یہ مرض ختم ہو جائے گا، نسلوں سے ختم کر دیں گے اللہ پاک یہ مرض. قرض دور کرنے کے لیے درود تاج پڑھے فجر کے بعد 60 مرتبہ یا 100 مرتبہ، اور اس کو رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو میسیج میں سینڈ کر دوں گا کہ آپ کے لیے کون سا درود بیسٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ میں آلریڈی درود ابراہیمی پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، تو بیماری ہے اس کے لیے آپ نے درود شفا بتایا، تو کیا درود ابراہیمی پڑھ کے درود شفا پڑھنے لگ جاؤں؟ ایسا نہیں کرنا آپ نے. جو آپ کا ورد ہے نا، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ کوئی شخص آپ پر احسان کرتا ہے اس وقت جب آپ بالکل زیرو ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے مالی طور پہ، بدنی طور پر، اور آپ کو کسی اچھے مقام پر پہنچاتا ہے. پھر جب آپ کسی اچھے مقام پر پہنچ جائیں اور اس کو نظر انداز کر دے تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہوگی. تو آپ کا ورد بھی آپ کا محسن ہے، احسان کیا ہے اس نے آپ پر، آپ کو اس رستے پر لے کر آیا، مشاہدات دکھائے، روحانی خواب دکھائے، رہنمائی کرنے والے لوگوں سے ملایا، اور آپ اسے چھوڑ کے کوئی اور درود پڑھنے لگ جائے تو یہ بڑی بے وفائی کی بات ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ورد پڑھیں، جیسے کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے، کوئی درود رحمت پڑھتا ہے، کوئی درود خضری پڑھتا ہے، تو وہ پڑھیں. وظیفے کے لیے جو درود منتخب کیا اس کا کوئی ٹائم فکس کرے. ٹائم کیا رکھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. ایک چیز اور ہے، آپ نے وقت فکس جو کرنا ہے نا، وہ رات کا کرنا ہے، عشاء کے بعد کا، اس وقت کے جب سب سو جائیں اور خاموشی ہو بالکل، تاکہ آپ کی توجہ وظیفے میں ہو. جو شخص وظیفے کے اصول ضوابط پورے نہیں کرتا نا، اور شرائط و قوانین پوری نہیں کرتا، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ نے رات کا وقت منتخب کرنا ہے، تہجد کا ٹائم ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ عشاء کے بعد، تاکہ شور شرابہ نہ ہو گھر میں، آپ کو اپنا وظیفہ چھوڑ کر کوئی کام نہ کرنا پڑے، آپ کی توجہ رہے اس میں. رات کے وقت پڑھیں. نمازوں کی پابندی کریں. ادھر آپ تسبیح پہ تسبیح پھیرے اور نماز نہ پڑھیں، فائدہ تو کوئی نہ ہوا. کہ فرض چھوڑ کر آپ نفل پڑھیں، ایسا نہیں ہوتا. فرض پہلے، نماز کی پابندی. وظیفے میں کامیابی چاہیے، نماز کی پابندی لازمی. پھر گناہوں سے بچے، ٹی وی ڈراموں سے، فلموں سے، گانوں سے. اچھا، میں ایک چیز اور ہے، میں اگر کسی کو کہہ دوں نا ڈرامے نہیں دیکھنے، فلمیں اور گانے ان سے پرہیز کرنا ہے، لوگ کہتے تھے ہم تو کرتے ہی نہیں. بھائی پھر کون دیکھتا ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. موبائل کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا، اور باوضو رہیں. خاص طور پہ جو لوگ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں نا، باوضو رہیں، ان کے لیے بڑی ضروری چیز ہے یہ. اب تو گرمیاں آ گئی ہیں، اب تو بار بار وضو کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں، کہ مبادا کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکل جائے جو آپ کے لیے پکڑ بن جائے، آپ کے لیے وبال جان بن جائے. ہم آزمائشوں سے پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ ہم آزمائش سے ہی نہیں نکل پاتے.
اس لیے غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی، کپڑے پاک رکھنے ہیں، وہ جگہ جہاں آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار تبدیل نہیں کرنا، اور جگہ پاک صاف ہو، پرسکون ہو کے پڑھیں۔ یہ آپ کو اطمینان ہو کہ ہم وظیفہ پڑھیں، اب ہمارا کام ہو جائے گا، وسوسے نہ آئے ذہن میں۔ یقین سے پڑھیں، یقین سے، جیسے میں نے اوپر بتایا، جس بندے کا یقین نہیں ہوگا نا اسے کامیابی نہیں ملنی۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد نا، وظیفہ پڑھنے کے بعد کم از کم 10 منٹ کی دعا ہو آنسوؤں کے ساتھ، تب جا کے کام بنے گا۔ مزید کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو میرے نمبر پہ مجھے میسج کر دے۔ دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے والا بنائے، اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔